العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جو صدقہ فطر ہے اس کا فلسفہ کچھ اس طرح ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس سال واجب فرمایا کہ جس سال ابھی زکوٰۃ کا حکم فرض نہیں ہوا تھا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، واجب فرمایا، تاکہ امراء سے مال نکلے اور غرباء میں اس کو تقسیم کیا جائے، اور جب وہ غریبوں تک جائے گا تو پھر یوں جو امیری اور غریبی کا جو فرق ہے اور جو انا پرستی کا معاملہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ تو جو صدقہ فطر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرو، کیوں کہ جب نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو گے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر نماز عید کے بعد تم صدقہ ادا کرتے ہو تو پھر یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ کہلائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا کہ جس میں اس بات کی تصدیق ہے کہ روزہ دار جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر اس کے روزے کی حالت میں بیہودہ کام یا فحش بات اگر اسے ہو گئی ہو تو یہ اس کی پاکی کا سبب بن جاتا ہے اور مساکین کے کھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دو احادیث طیبات آپ کے سامنے رکھی، ان احادیث سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور یہ کس طرح ہمارے روزوں کی پاکی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، ان کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں اس کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ عموماً یہ سوال ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہم ایک سا یعنی کہ 3.5 سے 4 کلو کے درمیان جو ہے ہم یہ یا کھجور صدقہ کرتے تھے یا پنیر صدقہ کرتے تھے یا کشمش صدقہ کرتے تھے یا جو صدقہ کرتے تھے۔ لیکن بعد ازاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں چونکہ گندم کا آٹا نکل چکا تھا تو آٹے کو ہی دیکھا جاتا تھا، تو پھر چونکہ وہ نسبتاً دیگر چیزوں سے یہ زیادہ مہنگا تھا تو اس لیے پھر اس چیز کو فالو کرتے ہوئے جو فطرانہ ہوتا تھا وہ آٹے کے حساب سے یعنی نصف سا دیا جاتا تھا، جو آج کل ہمارے اسلام میں یا رواج میں یہ جو عام ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جو صدقہ فطر ہے یہ موجودہ دور میں جو اس کی پرسنٹیج نکالی گئی ہے وہ آلموسٹ 240 روپے گندم کے حساب سے ہے۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان زیادہ بھی دے سکتا ہے؟ تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر استطاعت و طاقت عطا فرمائی ہے وہ اسی قدر اس کو بڑھا کر ادا کر سکتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے جانوروں کا جب وہ ان کا ایک تعین فرمایا کہ 1 سال اور پھر 2 سال اور پھر 5 سال بکرا اور گائے کا بچڑا اور اسی طریقے سے اونٹ کا بچڑا کہ جب ان کے دانت نکل آئے تو ان جانوروں کی قربانی تم کر سکتے ہو، تو لہٰذا یہ انسان کی اب طاقت ہے کہ وہ کون سا جانور کرے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح صدقہ فطر جو ہے یہ بھی انسان کی طاقت ہے، تو طاقت کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور مسنون اور بہتر عمل یہ ہے کہ وہ صلاۃ العید سے پہلے ادا کرے تاکہ فقراء اور مساکین بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر کو قبل از وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔